الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 31ویں آیت میں فرمایا، ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا اور تمہاری لغزشوں کو، گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور بخشش کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نجران کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کی سچائی کب معلوم ہوگی؟ اس کو خود اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی، تو وہ میری پیروی کریں، یعنی رسول اللہ کی پیروی کریں، رسول اللہ کی اتباع کریں، رسول اللہ کا کہنا مانیں، رسول اللہ کے قول، رسول اللہ کے عمل، رسول اللہ کے ارشادات، رسول اللہ کے معمولات، رسول اللہ کے زندگی کے سارے معمولات اور لائے ہوئے دین کے ایک ایک حرف پہ، ایک ایک جز پہ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اپنے دعوے میں سچے ہیں، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. نرا دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق، رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اگر عمل نہیں کرتے تو دعوے میں جھوٹے ہیں. اس لیے یہ بات بالکل 2-4 کی طرح آشکارا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے اسے محبت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں دوسری آیت میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ اہل ایمان، مسلمان سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے. ایک
مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اللہ، کس اللہ کی محبت؟ اس اللہ کی محبت جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، جس کا تعارف قرآن نے کرایا اور قرآن کی آیات کے ذریعہ اللہ کے رسول نے کرایا۔ آپ پڑھیے سورہ اخلاص کو، چھوٹی سے سورہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک یکتا ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ضرورت سب کو ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کفر میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پوری دنیا ایماندار ہو جائے، مومن ہو جائے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس واسطے اللہ بے نیاز ہے، کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ الصمد، جس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ وہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس اللہ سے محبت، سب سے زیادہ محبت کی جائے اس اللہ سے۔ تو اللہ سے جب محبت کریں تو اللہ جو معبود برحق ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اسی کی پوجا کی جائے گی، اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں، اسی کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی باطل معبود کے پھٹکتے نہیں، اس کے پاس ہم نہیں جاتے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ یعنی جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا، اللہ اس سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں، یعنی علم دینے والا، قدرت والا اللہ ہے، جو اسماء حسنہ ہیں، اچھے نام ہیں، نیک نام اللہ کے ہیں، تو ان ناموں میں بھی، ان صفات میں بھی کوئی شریک نہ کرے۔ مثلا قادر مطلق اللہ ہے، تو یہ کہنا کہ خیر کا اللہ اور ہے، شر کا اللہ اور ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جب ایک مومن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ سے محبت کرے اور صرف اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے۔ اسی واسطے اے بزرگوں اور دوستوں، دو باتیں ہیں، ایک انسانی تعلقات ہیں اور ایک مذہبی تعلقات ہیں۔ انسانی تعلقات میں ہم ہندوستان کے ہر رہنے والے شہری سے اس کے ساتھ ہم شریک ہیں۔ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی یہودی اگر بیمار ہوتا ہے تو ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں۔ اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کی مدد کریں۔ کوئی بھوکا، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کا انتظام کریں۔ یہ انسانی تقاضے ہیں۔ ہمدردی ہمارے ساتھ، ہماری انسانیت کی بنیادوں پہ تمام شہریوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ عبادت کا ہے، عقیدے کا ہے، تو عقیدے میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایسے موقع پر ہر وہ کام جو کہ مسلم مذہب، اسلامی مذہب کے علاوہ غیر مذہب، غیر مسلموں کے جو مستقل عبادت کے طریقے ہیں، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔
غیر مسلموں کے جو عبادت کے طریقے ہیں، غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں، خالص مذہبی جو تہوار ہیں، وہ کوئی تہوار ہو اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، ہم ان کے اس مذہبی تہوار میں ان کا حصہ بننا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ چاہے کوئی دوست ہو، دوست انسانی حد تک عقیدے کی بنیاد پہ کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کسی سے کوئی دوستی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے وہ بچے، ننھے ننھے بچے، ہماری وہ بچیاں جو کہ اسکول میں جاتی ہیں اور اسکول میں جا کے پڑھائی کرتی ہیں، تو وہ اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ ان کی مدد کر سکتی ہیں، انسانی بنیادوں پہ ان کا ساتھ دے سکتی ہیں، لیکن مذہبی بنیاد پہ کہ مثلا ان کے بہت سے ریبن، ان کے بہت سے جو ہے علامتی چیزیں ہاتھوں میں باندھنا، یہ مذہبی چیز ہے، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہم ان کے تہواروں کی مبارکباد مذہبی انداز میں نہیں دے سکتے، ہم ان کے مجموعوں میں جو ان کے ٹھیلے اور ان کے میلے لگتے ہیں ہم اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کے ذہنی نشو و نما کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ انسانی بنیادوں پہ تم برادران وطن کے ساتھ پورا برتاؤ اچھا رکھو، لیکن عقیدے کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ بالکل الگ ہو جاؤ، ان کی مذہبی تقریبات میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ غیر اللہ سے آپ جو ہے کٹ جائیں، صرف اللہ سے محبت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صحیح محبت کب ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، جب رسول اللہ کی آپ پیروی کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ سب سے بڑا فائدہ جس سے اللہ محبت کرے اس کا کیا ٹھکانہ، اس کی کیا بلندی کا ٹھکانہ۔ اور بات واضح ہے کہ ان المرء یطیع لمن یحب، کہ بندہ اسی کے کہا مانتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو آپ اللہ کے رسول کی بات کا ماننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی واسطے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کب ہوگا؟ جب کہ وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی رسول اللہ سے۔ کیسی محبت؟ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی والدین سے زیادہ، اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ۔ جب تک قلب میں محبت رسول نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت بیٹھاؤ۔ بغیر رسول اللہ کی محبت کے تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ اور ایسی محبت کہ اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، اور پوری انسانیت سے زیادہ محبت، تو کوئی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ المرء یطیع لمن یحب۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ رسول اللہ کی باتیں مانو۔ آپ رسول اللہ کی بات مان کر مسجد میں تشریف لائے، آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے، یہ رسول اللہ کی اتباع ہے، یہ رسول اللہ کی پیروی ہے۔ آپ پورے سکون کے ساتھ، آپ پورے امن کے ساتھ، آپ پورے طمانینت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ سے محبت۔ رسول اللہ کی محبت آپ اپنے اخلاق سے بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہے کہ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جنازہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے،
اس کے بعد جنازہ جب گزر گیا تو لوگوں نے کہا اے رسول اللہ یہ جنازہ تو یہودی کا تھا، یعنی مطلب یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ رسول اللہ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ ہے انسانیت کا احترام، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن جہاں تک مذہبیت کا مسئلہ ہے، مذہبیت میں نہ ہم یہودیت کو شریک کر سکتے، نہ عیسائیت کو شریک کر سکتے، نہ دیومالائیت کو شریک کر سکتے، نہ ہندوئیت کو شریک کر سکتے، نہ بدھسٹ کو شریک کر سکتے۔ دین اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اگر ڈھونڈتا ہے، اپناتا ہے، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، 100% داخل ہو جاؤ، 100% مسلمان بن جاؤ، اسلام کی ایک ایک بات کو مانو اور اس پہ عمل کرو۔ حضرات گرامی، یہ دو بنیادی باتیں بتائی گئیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک رسول اللہ کی محبت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دو آتشاں ہیں، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، چونکہ کلمہ ہی ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی ہم پرستش کرتے ہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ اور عام انسانوں کے بیچ میسنجر کا کام کر رہے ہیں، رسول کی حیثیت سے آئے ہیں کہ عام آدمیوں تک ظاہر ہے کہ وحی نہیں آ سکتی، وحی اسی پہ آتی ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا، وہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی اور اس کی بنیاد پہ وہی قرآن جو دستور ہے وہ نازل ہوا۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم جو دستور ہے، قرآن کریم جو قانون ہے، قرآن کریم جو ہدایت ہے، ھدی للناس، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ھدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے، ساری انسانیت کے لیے گائیڈ ہے۔ تو سارے انسانوں تک قرآن کو پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس قرآن ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو لپیٹ کے جزدانوں میں تبرک سمجھ کے رکھ دیا، یقیناً اس کا احترام ہے کہ اچھی جگہ ہم رکھیں، لیکن رکھی رہے، جب رمضان آئے تب تلاوت کریں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے رشتہ ہمارا ہر آن کا، ہر لمحے کا، ہر وقت کا ہونا چاہیے۔ قرآن ہم پڑھیں، قرآن کی ہم تلاوت کریں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اس قرآن کی تعلیمات کو ہم بڑے امن کے ساتھ دستوری انداز میں خود ہم اپنی ذات کو پہنچائیں، اپنے گھرانے کو پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، اپنی مسجد والوں تک پہنچائیں، مومنوں تک پہنچائیں، اور تمام انسانوں تک جو مناسب ذرائع ہوں ان کے ذریعہ عام لوگوں تک قرآن کی تعلیمات پہنچائیں۔ ہم پیکر بنے اخلاق رسول کے، ہم پیکر بنے اخلاق رسول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، یہ طریقہ ہم سیکھیں۔ اے نوجوانوں، سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتاب لے کے